Now he starts talking to the Sahaba रज़वानुल्लाहि अलैहिम कि अब वहाँ पे कोई लेक्चर आम तौर पे नहीं दे देते, गपशप से शुरू करते, पूछते कि क्या हाल है आप सबका, खैरियत से हैं, क्या हाल अहवाल चल रहे हैं, कोई बीमार तो नहीं है, ठीक है। इस तरह के मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ बातें पूछते हैं, कोई बीमार तो नहीं है, किसी का आज कोई फौत तो नहीं होगी जिसका हम आज जनाजा पढ़ें, ठीक है। जो मिसिंग शख्स है वो क्यों मिसिंग है, किसी को अंदाज़ा है कि वो यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है, अगर उसके वो मिसिंग है तो अपने दिन में उसके पास जाके विज़िट करते हो उसे, ठीक है। किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा, या अगर ख़ुद ख्वाब देखा होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो अपना नरेट करते कि मैंने आज रात ख्वाब में ये देखा है, ठीक है। तो कभी कभी उसकी अक्सर एक्सप्लेनेशन खुद बयान कर देते, कभी कभी सहाबा कहते या रसूलल्लाह मैं ट्राई करूँ, मैं इसकी आपको वजाहत दूँ, तो उन्होंने कहते हाँ तुम ट्राई करो। जैसे अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था, तो लेकिन मैंने कहा कि तुमने कुछ सब तो ठीक बयान किया, कुछ गलत बयान किया, ठीक है। सहाबा से पूछा कि तुम्हें से किसी ने ख्वाब देखा, तो इट वॉज वेरी कैजुअल Q&A सेशन जिसमें गपशप हो रही थी कि सहाबा से पूछते कि आपने कुछ देखा, तो सहाबा अपने ख्वाब कभी कभी बताते, उनकी ताबीर करते और सबसे हालात पूछते। सहाबा कभी कभी अपने उसी टाइम पे फजर के बाद टाइम में अपने दौरे जहालियत के वाक़यात शेयर करते जिसमें सहाबा हंसते और अल्लाह के नबी स्माइल करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंटिल सनराइज़। अब ये देखें, ये इन्होंने अपना दिन जो शुरू किया है, नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला को याद किया, अल्लाह का हक़ अदा किया, और फिर अपने जो साथी हैं उनके बारे में सिर्फ सरसरी तौर पर नहीं बल्कि ही जेन्युइनली केयर्ड फॉर ऑल ऑफ देम। पूछा कि फ़लाँ क्यों नहीं है, फ़लाँ किधर है, किसी अगर वफ़ात हो गई तो हम उसके जनाजे को फॉलो करते हैं, उससे मिलते हैं, या तुम सब कैसे हो, सबके हालात ठीक हैं, कोई मसला मसाइल तो नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। और ये बनावटी बिल्कुल भी नहीं था किसी किस्म की, ही जेन्युइनली केयर्ड फॉर हिज पीपल, कि हर बंदे के बारे में जाने सब ठीक है, किसी को मसला है तो हम सब मिलकर उसका मसला सॉल्व करें। सो बड़ा एक कम्युनिटी डेवलप करने वाला, एक याराना डेवलप करने वाली बात थी, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, ठीक है। कुछ सहाबा नमाज के बाद चले जाते, कुछ बैठे रहते, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सनराइज़ तक बैठे रहते थे। सनराइज़ के बाद जब सूरज तुलू हो जाता, इशराक की नवाफिल पढ़ते और वहाँ से निकल जाते, ठीक है। अब निकलने के बाद मस्जिद से निकल के अपनी बेगमात जो गए अल्लाह के नबी की, टोटल तो 11 बेगमात थी, लेकिन एट अ टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वाइफ्स थी वो 9 थी उनकी, ठीक है। तो उनको विज़िट करते, हर किसी के घर जाते, क्योंकि करीब करीब घर थे, बिल्कुल ऐसे निकलते दूसरे घर था, फिर निकलते तीसरी घर था। तो इस तरह से सबसे मिलते, सलाम करते, सबका हाल अहवाल पूछते, कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके। और जिनके घर वो दिन होता या किसी से पूछते कि आपके पास कुछ खाने के लिए अवेलेबल है, तो दिस वॉज इज मेनली ब्रेकफास्ट टाइम आफ्टर सनराइज़, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट के लिए कुछ पूछते, कुछ है तो कहती कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो किसी और के पास जाते, उनसे हाल अहवाल पूछते, सब खैरियत है, कोई काम, कोई ज़रूरत, कोई बीमारी परेशानी तो नहीं। तो वो जब खाने के लिए है तो अक्सर घरों में खाना नहीं होता था। अब ये किस हस्ती का घर है, कायनात का सबसे बेहतरीन और पाकीज़ा घर है, लेकिन खाना नहीं होता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ना माइंड करता ना कुछ, कि ठीक है आज मैं रोज़ा रख लूँगा इंशाल्लाह, और फिर वो उस दिन रोज़ा रख लिया करते थे। ये नफली रोज़ा जो है वो हम फजर के बाद भी आफ्टरनून तक उसकी नियत कर सकते हैं, उससे पहले तक इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो कहते हैं अच्छा खाने में कुछ है तो खाना खा लेते, अपना ब्रेकफास्ट कर लेते, कुछ खजूरें या कुछ पानी या कुछ चीज़ें, ना होता तो रोज़ा रख लेते। फिर अभी तक यहाँ पे हम अपनी लाइफ में सबको अप्लाई कर सकते हैं। तहज्जुद पढ़ी, फिर सो गए, फजर पे उठे, मस्जिद गए, कुरान की तिलावत की, अपने साथ जो लोग मस्जिद में कम्युनिटी आ रही है उनके साथ मिले, उनके हाल अहवाल पूछे, कोई मिसिंग है तो उनके बारे में सवाल किया, पूछा, देखा कौन शख्स मिसिंग है, उसको कॉल कर ली मे भी दिन में, ठीक है। और फिर इशराक की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला के साथ टाइम स्पेंड किया, विच इज़ द स्पिरिचुअल ब्रेकफास्ट ऑफ आवर्स। और फिर घर गए, और दिस इज़ द ऑफिशियल टाइम टू हैव सम ब्रेकफास्ट, ठीक है, आफ्टर सनराइज़, ठीक है, इशराक की नमाज़ पढ़ के। क्योंकि हदीस बात है जो शख्स फजर की नमाज़ पढ़े और अल्लाह ताला के जिक्र करता रहे, मस्जिद में बैठा रहे, हत्ता कि सूरज तुलू हो और 2 रकअतें पढ़ ले, तो उसको मुकम्मल 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 हज और उम्रे का सवाब मिलता है। आप लोग हज और उम्रे का सवाब रोज़ाना कमा सकते हैं, रोज़ाना। किसी ने एक दिन किया तो उसको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, एक दिन मिस हो गया तो उसे नहीं मिलेगा।
تو ہم کسی بھی دن کر سکتے ہیں. ایسے نہیں کہ روزانہ ہی کرنا ہے تو ملے گا, نہیں, کسی بھی دن کر لیے تو یہ ملے گا. تو حج اور عمرے کا مکمل ثواب ہمارے پاس روزانہ کی اپرچونٹی ہے, اتنی بڑی اپرچونٹی, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی ایسا کیا کرتے تھے. پھر عشاء کے بعد ہم نے ذکر کر لیا, عشاء کے بعد اپنی وائف وزٹ کرتے اور پھر جو ہے نا وہ بریک فاسٹ کرتے. اس کے بعد دس واز ہز آفیشیل ورک ٹائم. یہ سب کرنے کے بعد تمام وائف کو وزٹ کیا, کہیں ناشتہ کر لیا, ان کے حالات پوچھے, مسجد نبی آ جاتے واپس. اور مسجد نبی میں دس از ویئر ہز آفیشیل ڈے اسٹارٹس صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں پہ کیا کرتے ہیں, کچھ صحابہ سے جب ملنا ہوتا, میٹنگ کرنی ہوتی, ڈسکشن کرنی ہوتی, ٹھیک ہے. کچھ صحابہ نے جب سوالات جوابات کرتے تو ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی اس ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں, تو ہم اس ٹائم آ کے ان سے کچھ اپنے پرسنل معاملات یا پبلک معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں. کوئی اگر ایمبیسڈرز باہر سے آئے ہوتے تھے, گیسٹس آئے ہوتے تھے, تو وہ اس ٹائم پہ, کیونکہ آفٹر سن رائز کا ٹائم ہے, اس پہ جو ہے بیگمات سے ملنے کے بعد اللہ کے نبی ساتھ ملا کرتے تھے, ٹھیک ہے. سو دس واز ہز آفیشیل ٹائم, جیسے آفس اسٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ اپلیکیبل ہے کہ وی شوڈ اسٹارٹ آر ڈے ویری ارلی. ناشتہ ارلی کر لیا اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ آر ڈے ارلی, کیونکہ حدیث میں بھی آتا نا کہ اللہم اجعل برکۃ لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں بھر دے. اور یہ اللہ کی دعا کی اور دعا قبول بھی ہوئی. اور پھر فرمایا جعلت برکۃ لامتی فی بکورہا, کہ اللہ نے میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں ڈال دی. تو ہمارے لیے جو صبح کا ٹائم ہے نا, جس کو انفارچونیٹلی ہم سب سو کے گزارتے ہیں بیفور آفس, ٹھیک ہے, یا یونیورسٹی جانے سے پہلے, تو یہ وہ ٹائم ہے آفٹر سن رائز کا, ٹھیک ہے, جس میں برکتوں والا ٹائم ہے. تو اللہ کے نبی اس ٹائم مینلی ایمبیسڈر سے ملتے, جو لوگ صحابہ نے کوشچن آنسر کرنے, تو کسی نے فتویٰ لینا ہوتا, تو کوئی بھی کام صحابہ بیٹھے ہوتے, ان کو پتا اللہ کے نبی اس ٹائم آتے ہوتے ہیں, تو ڈسکشن کرتے, اور کوئی امپورٹنٹ بات کرنی تھی وہ اس ٹائم کرتے, کوشچنس پوچھتے کہ میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مفلس وہ شخص ہے جو کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور اس نے کھو دیا ہو, جو بینکرپٹ ہے وہ شخص ہے. انہوں نے کہا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت بڑے بڑے اعمال لے کے, پہاڑوں جتنے بڑے اعمال لے کے, لیکن زندگی میں دنیا میں اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کو دکھ پہنچایا ہوگا, کسی سے جھوٹ بولا ہوگا, کسی کی چغلی کی ہوگی, کسی کو تانا دیا ہوگا, کسی کو ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی, تو قیامت دنوں سے سارے اعمال لے لیے جائیں گے, حتیٰ کہ لوگ ابھی تک بچیں گے اور لوگوں کے برے اعمال اس کے کندھے پہ ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ میری امت کا مفلس ہے. پوچھتے کبھی پوچھتے کہ صحابہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا درخت ہے جو کہ مسلمان جس کی مشابہت ہے, اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ مسلمان سے ملتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ میں بتاؤں, جی بتائیے. وہ کھجور کا درخت ہے, اور اس کی تو ہی ووڈ آسک کوشچنس ٹو صحابہ, ٹھیک ہے, جو بھی ڈسکشن کرتے, ہی وازنٹ اے بورنگ پرسنالٹی ایٹ آل, ٹھیک ہے, کہ شروع کیا لیکچر اور گھنٹے کا لیکچر دیا, اور جیسے ہم لوگ انفارچونیٹلی ہیں کیو اے سیشن کرتے, ڈسکشن کرتے, حالات, ہی واز ویری پریزنٹ, ویری ایموشنل ود پیپل, ہی یوز ٹو کنیکٹ ود پیپل, اور صحابہ سے کوشچن آنسرز کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہ حصہ سے ہوتا. کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تو کچھ چیزیں ڈرا کرتے, ہی یوز ٹو میک پریزنٹیشنز آن دا سینڈ, لکڑی لیتے اپنے عصا سے ڈرا کرتے. اور جیسے ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایک باکس ڈرا کیا, ایک اسکوائر ڈرا کیا, اور اس میں کچھ لائنیں ڈرا کیں, کچھ لائنیں اس کے اندر تھیں اور کچھ باہر ڈرا کی ایسے جو اسے باہر نکلتی, اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے. صحابہ یوز ٹو تھنک کہ رسول اللہ آپ بہتر جان, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ انسانی خواہشات ہیں, اور جو یہ باکس ہے یہ اس کا لائف سپین ہے, اس کی زندگی اتنے عرصے میں ختم ہو جاتی ہے, لیکن خواہشات جو ہیں وہ اس کی زندگی سے بھی آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں, کہ میں جب 70 سال کا ہوں گا میرا بزنس اتنا اسٹیبلش ہو جائے گا, یا میرے یہ خواہشات ہیں, یا میں اگلے 20 سال میں یہ کروں گا, حالانکہ اس کی زندگی 10 سال میں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ خواہشات اس کی زندگی میں پوری ہوتی ہیں, اور وہی جو لائن اینڈ ہوتی ہے اور جو آگے نکلنے خواہشات وہ اس کی وہ ہیں جو کہ موت کے بعد ہی خواہشات ہیں جو کہ کوئی پوری نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سے ایک لائن ڈرا کی اللہ کے نبی نے, صحیح حدیث میں آتا ہے, اور اس کے ساتھ کچھ اور لائنز ڈرا کی اس کے ساتھ. تو فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو میرا راستہ ہے, یہ صراط مستقیم ہے, اور یہ جو ساتھ والے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں, یہ ڈسٹریکشنز اور گمراہی کے راستے ہیں, اور ہر گمراہی کے راستے پہ ایک شیطان بیٹھا جو لوگوں کو گمراہ کر کے جا رہا ہے. تو میرے راستے پہ چلنا, میرے قرآن و سنت کو مضبوط سے تھام کے رکھنا. سو یوز ٹو میک پریزنٹیشنز, انٹریکٹ ود پیپل, ٹھیک ہے. تو اس سے بہت زیادہ
کیجول اور انٹریکٹیو وے میں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ آفٹر دیٹ, یا اسی ٹائم کے فوراً بعد وہ کچھ قریبی صحابہ سے کچھ مشورہ کرنا ہوتا, کوئی جنگیں پلان کرنی ہوتی, کوئی اپنے ڈیفنس کی پلاننگ کرنی ہوتی, تو وہ اس ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آفیشیل ٹائم میں صحابہ کے ساتھ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. مینلی اللہ کے نبی کی جو جاب تھی نا, اٹ واز ٹو ٹیچ دا ہیومینٹی, اٹ واز ٹو انسپائر پیپل, اٹ واز ٹو ڈیولپ پیپل. ہیومن ڈیولپمنٹ ان کا کام تھا اس دنیا میں, ٹو ٹیچ ہیومینٹی, اور ان کو فتنوں سے مصیبتوں سے نکال کے ایک ان کو لائف کا پرپس دینا اور ان کی لائف کو حق کی ٹورڈز گائیڈ کرنا اور جہنم سے بچانا. سو ہی کیم ٹو ٹیچ دا ہیومینٹی, اور سارا دن اللہ کے نبی کا یہ کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. ٹو انسپائر پیپل, ٹو کیئر فار پیپل. ٹھیک ہے. دس واز ہز جاب. ٹھیک ہے. ناؤ آفٹر دیٹ جب یہ میٹنگس ختم ہو جاتی ہیں, کچھ انپورٹنٹ باتیں, کچھ چیزیں, ڈسکشن, تو ہی یوز ٹو گو آؤٹ آف مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ بیٹھ جائیے, کوئی جگہ آگے ہو جائیں آپ لوگ, یا اس طرف آ جائیے. تو ہی یوز ٹو واک ان مدینہ. اب مسجد نبی سے نکلے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نکل پڑے ہیں لوگوں کی خیر خبر لینے کے لیے. اور یہ کوئی ایسی واکس نہیں ہوتی تھی جو کہ پرپز لیس ہیں یا وہ جو ہے نا چہل قدمی کے لیے نہیں ہوتی تھی, بلکہ یہ بڑی پرپزفل واکس ہوتی تھی جس میں صحابہ جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ واک کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کبھی بھی اللہ کے نبی کے پیچھے واک نہیں کرتے تھے, اور اللہ کے نبی کو یہ پسند بھی نہیں تھا کہ میرے پیچھے کوئی چلے, میں آگے چل رہا ہوں اور میرے پیچھے لوگ چل رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا. ہمیشہ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے, سائڈ بائی سائڈ, یا آگے چل رہے ہوتے اور ساتھ چل رہے ہوتے, یا ساتھ چل رہے ہوتے, پیچھے کبھی نہیں تھے. اب وہ سبحان اللہ, جب ایمبیسڈرز آتے یا لوگ آتے تو پوچھتے کہ آپ میں, جب صحابہ اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے تو پوچھتے کہ آپ میں سے پروفٹ کون ہے. اتنے لوگوں کے اندر گھرے ہوئے, اور ان کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں جہاں ہم بیٹھتے تھے وہیں اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے. کوئی تخت, کوئی عرش, کوئی بڑی چیئر ایسے بیٹھ کے نہیں, ہمبل ہیوملٹی والی پرسنالٹی. صحابہ کے ساتھ لوگ آتے پوچھتے کہ آپ میں سے اللہ کے نبی کون ہے. ان کے چہرے کے نور سے اکثر لوگوں نے پہچان لیتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, خوبصورتی کی وجہ سے, لیکن there was no difference at all کہ ان کی سیٹ کون سی ہے, یا کوئی جہاں صحابہ بیٹھے ہیں وہاں پہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں. سو جتنا انسان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, جتنا ہیوملٹی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے ذکر کو بلند کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کا جو اخلاق ہے نا, بہترین, بہت بلند اخلاق کے مالک ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کے یہ اخلاق تھا. ٹھیک ہے.